الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المعصومین واصحاب الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم الرافدین الکافرین المرتدین الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کے کلام مقدس میں ارشاد مبارک ہے اور آخرت کے بارے میں بیان فرمایا جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون. فرمایا کفر کی حالت میں مر گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، نہ کیفیت کے اعتبار سے نہ کمیت کے اعتبار سے، نہ اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ اس کو مہلت دی جائے گی. تو حال ہی میں اسرائیل کا پروردہ اور اسرائیل کا تیار کردہ ایک حزب الشیطان کا سرغنہ واصل جہنم ہوا، جس پر شام، عراق اور لبنان اور مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر اور امت مسلمہ کے افراد پر جس شخص نے ظلم اور قتل عام کیا تھا، اور اس شخص کی موت پر امت مسلمہ کے جوان اور ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کے پہرے دار جانثار خوشیاں منا رہے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العالمین کی ذات کبھی کبھی کافر کے ہاتھ سے کافر کو مروا دیتی ہے اور کبھی کبھی اپنے تیار کردہ کو اپنے کے ہاتھوں سے مروا دیتا ہے. یہ میرے رب کی طاقت ہے، میرے رب کی شان اور قدرت، کبریائی، جلال اور طاقت ہے. اور کبھی کبھی نمرود جیسے بادشاہ کو مچھر کے ذریعے سے مروا دیتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فریق مخالف ایک طرف تو اپنے آخری امام کا انتظار اور منتظر ہے کہ کب ہمارا امام ظہور کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف دیکھا جائے تو اس کا نائب بھی چھپنے پر مجبور ہے. اور ایک طرف تو فریق مخالف اپنی کتب میں نقل کرتا ہے کہ 313 جب حلالی پیدا ہو جائیں گے تو اس وقت امام ظہور کرے گا، جبکہ فریق مخالف کے مذہب کے مطابق دیکھا جائے تو ابھی تک ان کے مذہب میں حلالی 313 پیدا ہی نہیں ہوئے اور ہو سکتے ہی نہیں، اس لیے کہ جس مذہب میں بنیاد ہی متبر ہو تو اس مذہب میں، اور مجہول النسب ہو تو اس مذہب میں حلالی کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے چلے تھے اور ساتھ ساتھ غائب ہونا پڑا، اور پہلے والا قرآن کو ہر چیز کو ساتھ لے گیا اور اس کا نائب بھی ابھی غائب ہے. فریق مخالف نے خود ان کی نشر کردہ خبر سے یہ اطلاعات موصول ہوئیں، اور جس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امت مسلمہ کے ساتھ سب سے زیادہ غداری کرنے والے اور امت مسلمہ کو دھوکہ دینے والا یہ مذہب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور دیکھنے میں آیا کہ بہت سارے لوگ اس ایک کافر کے واصل جہنم ہونے پر اس کا غیبانہ نماز جنازہ اور تعزیت کے پروگرام کر رہے ہیں، جبکہ اللہ کا قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے. فرمایا کافر مر جائے تو اس سے نہ عذاب میں تخفیف کی جائے گی، نہ کیفیت میں نہ کمیت میں. فرمایا کسی صورت میں بھی اس سے تخفیف نہیں ہوگی. اور جو شخص اس کے لیے دعا کرتا ہے وہ خود مجرم ٹھہرتا ہے. خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں
اس چیز سے منع فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، فرمایا اگر کوئی قریبی رشتہ دار مر جائے تو کسی نبی کے لیے بھی حکم نہیں ہے اور کوئی نبی بھی اس پر تعزیت یا اس کے لیے استغفار نہیں کر سکتا۔ تو ہمارا سوال ان لوگوں سے ہے کہ جو ایک کافر کے مر جانے پر اس طرح پروگرامات کر رہے ہیں، تو کل قیامت کے دن وہ لوگ بھی مجرم ہوں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے دوسرے مقام پر، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، فرمایا کافر کے ساتھ بیٹھو بھی نہیں اور ان کے اجتماعات میں شرکت بھی نہ کرو، اگر ایسا ہو گیا فرمایا اِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ، ان کی مثل ہو جاؤ گے تم لوگ بھی۔ تو ان چیزوں سے امت مسلمہ کو اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور پھر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں، یا تو ان لوگوں کی اصل حقیقت سے واقف نہیں ہے یا پھر یہ منافق ہیں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کا ٹھکانہ بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو حق سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔